رات میں بیان کر رہا تھا. کیا کہتے ہیں کہ منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوتا. منافق، اور یہ وہی منافق ہوتا ہے جس نے کلمہ بھی پڑھا ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. کسی حال میں منافق خوش نہیں ہوتا. ابو مسعود انصاری کہتے ہیں ابو عقیل نے ایک مد کھجور لا کر دے دی. وہ بیٹھا ہوا تھا منافق دور، کہتا ہے ان اللہ غنی، اللہ بڑا غنی ہے، تیرے 2.5 کلو کھجور کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی آیا، اس نے زیادہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا. کہتا ہے یہ دیکھو یہ ریا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے. یعنی دونوں حالتوں میں ناخوش ہے. الذین یلمزون المطوعین فی الصدقات، منافق کی پہچان ہی یہ ہے کہ نہ وہ زیادہ پہ خوش ہے نہ کم پہ خوش ہے، نہ وہ ایمان پہ خوش ہے نہ کفر پہ خوش ہے. یہ کون سا ہوگا؟ تیسری نسل ہو گئی نا، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. تیسرا کون سا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ خام کا خواجہ سرا بنا رکھے ہیں، حالانکہ ان کو خنسا مشکل کہتے ہیں، کھدڑے خسرے جس کو کہتے ہیں. وہ ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں منافق، نہ مال پہ خوش ہے نہ بھوک پہ خوش ہے. پھر اللہ رب العالمین دیکھو ان کے لیے کہتا ہے اچھا آپ یہ پہچان لیں، جو آپ کے رزق سے ناخوش ہو سمجھ لیں وہ منافق ہے. ہم تو کہتے ہیں نا حاسد ہے. حاسد تو وہ ہوتا ہے جو تیرے رزق چھیننے کی تمنا کرتا ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو تیرے مال سے خوش ہی نہیں ہوتا، چھین تو سکتا نہیں ہے، خوش نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین پھر دیکھو ان کے لیے بد دعا رب نے قرآن میں اتاری ہے. یہ میں بتا دوں منافقوں کے لیے، کبھی دل میں یہ میل نہیں لایا کرو وہ 100 روپے دیتا ہے، یہ 10 روپے دیتا ہے، یار یہ دکھاتا ہے، یہ غریب ہے، یہ دیکھو اس کی 10 روپے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. اللہ کے راستے میں آپ کے ایک سکے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ سکہ سب سے وزنی ہے جو خشوع اور خضوع سے دیا گیا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتے ہوئے دیا گیا ہے. ابو عقیل نے تھوڑے سے جا کر 2.5 کلو کھجوریں نبی علیہ السلام کو دی. منافق کہتے ہیں 2.5 کلو دی، اللہ نے ضرورت ہے. کسی نے 1 لاکھ درہم نبی علیہ السلام کی گود میں جا کر ڈالا. کہتے دیکھو یہ دکھا رہا ہے ہمیں. یعنی دونوں حالتوں میں وہ ناخوش ہے منافق، نہ آپ کے رزق سے خوش ہے نہ آپ کی بھوک سے خوش ہے. مطلب وہ چاہتا کیا ہے؟ منافق کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرے علاوہ سارے مر جائیں. بس یہ سمجھ لیں مختصر جملہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتارا ہے، ایسے لوگوں کو بد دعا دی ہے. اور پھر نشانی کیا بتائی ہے؟ ابو مسعود انصاری، بد دعا بعد میں بتاتا ہوں کہیں یاد ہی نہ کر لو، پتہ چلے آدھا امت مسلمہ مار دیا آپ نے بد دعائیں دے کے. کیونکہ ہمارے ہاں منافقت تو بھری پڑی ہے نا، حسد اور منافقت، ہم ان کے چیف ہیں. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ لاکھوں درہم کے مالک بن گئے اور وہ لوگ زمین سے چمٹ گئے. زمین سے، جیسے میں نے شروع میں بتایا نا، گردن، اپنی گردن کا خود حساب دینا ہے. زمین سے چمٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا شاہانہ سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو زمین سے لگا دیا، غریب ترین عرب کے معاشرے میں بنا دیا. اور جو لوگ مسلمانوں پہ آوازیں کستے تھے، عبد الرحمن ابن عوف عرب کا سب سے بڑا امیر ترین بندہ بن گیا. سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی مرتضی، اور وہ لوگ گورنر بنے. سعد بن ابی وقاص جو ایک چادر پھاڑ کر 2 آدمی پہنتے تھے اور جو ان سے منافقت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. وہ زمین میں ان کی آنے والی نسلیں اللہ نے بھیک مانگنے پر لگا دی. قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. جو مسلمانوں پر منافقوں میں سے مسخرہ کرتے تھے، اور تو اتنے پیسے کی کرنے نے، اور تو اتنا مال کیا کرنا ہے، اور تو نے یہ گاڑیاں کیا کرنی، دوسرے کے مال پہ خام کا چیف ایگزیکٹو بن جانا. یہ نہیں کیا کرو، یہ مسلمان کی فطرت کے خلاف ہے، مسلمان کے ایمان کو چاٹنے والی چیز ہے، ختم کر دیتی ہے دیمک کی طرح. دوسرے کے مال پہ نظر رکھنا، خود محنت کر کے ان کے مال سے آگے جانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. پھر کیا کہا؟ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. وہ مسلمانوں کے مال پہ ہنستے تھے. 10 گاڑیاں کتنے کرنی ہیں، اس نے اتنے سوٹ کیا کرنے ہیں، اس نے اتنی مہنگی جوتی پہنی ہوئی، تو تیرے پیسوں سے تو نہیں لیا ہے، لہذا تو صبر کر اور اللہ سے مانگ.
دوسرے کے جوتے پہ نظر نہیں رکھ۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ بس یہ سن لو، پھر خطبہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا، اللہ اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے کمال علی کو بے شان ہی، اللہ اپنی شان کے مطابق دوسرے مومنوں پہ، رزق پہ ہنسنے والوں کے اوپر دنیا کو ہنسائے گا۔ اللہ کہتا ہے جو دوسروں کے رزق سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں کہ میں اپنی شان کے مطابق دنیا کو ان پر ہنساؤں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر میرے پاس جب آئیں گے تو دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے لیے خشوع و خضوع والا مومن بنا دے۔